السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت دہم کی درسی کتاب میں دی گئی نظم نمبر 4 آمد صبح، جو کہ اپنی صنف کے لحاظ سے اصناف شاعری کے لحاظ سے ایک مرثیہ ہے اور حیت کے اعتبار سے مسدس ہے، اور اس کے شاعر ہیں میر ببر علی انیس۔ اور آج ہم جس بند کی تشریح کریں گے وہ بند نمبر 7 ہے، جو کہ اس مرثیے کا آخری بند ہے۔ تو اشعار ملاحظہ کیجیے۔ تھا بس کے روز قتل شہ آسماں جناب، نکلا تھا خون ملے ہوئے چہرے پہ آفتاب، تھی نہر القمہ بھی خجالت سے آب آب، روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا میں ہر حباب، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ حل لغت کے لیے جو الفاظ ہیں، تھا بس کے یعنی الغرض بات مختصر یہ ہے کہ کہنا یہ تھا کہ، اور روز دن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قتل شہ آسماں جناب یعنی حضرت امام حسین کی شہادت کا دن یا حضرت امام حسین کی شہادت۔ آفتاب سورج، خجالت سے آب آب شرمندگی سے پانی پانی ہونا، پھوٹ پھوٹ کر رونا بہت دکھ سے زور زور سے رونا، حباب بلبلہ پانی پر ابھرنے والا جو بلبلہ ہوتا ہے، سپاہ خدا اللہ تعالیٰ کی فوج، سر پٹکنا سر ٹکرانا سر پھوڑنا۔ اور اس کا مفہوم ہے، مختصر بات یہ ہے کہ یہ وہ دن تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہونی تھی۔ اس دن سورج کا رنگ اتنا سرخ تھا کہ جیسے وہ بھی منہ پر خون لگا کر نکلا ہو۔ نہر القمہ کی یہ حالت تھی کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، اور دریا میں بننے والا ہر جو بلبلہ تھا، جو حباب تھا، اس بات پر رو رہا تھا کہ حسینی فوج 3 دن سے پیاسی ہے۔ نہر فرات کی لہریں اس دکھ میں تھیں اور اپنے کناروں سے اپنا ہی سر پٹک کر رو رہی تھیں اور سر پٹک رہی تھیں۔ تشریح ہے، مرثیہ آمد صبح کے 7ویں بند میں میر انیس اپنے اصل مقصد و مدعا پر آ گئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب یہاں بات ختم ہوئی ہے کہ یہ وہ دن تھا جس روز حضرت امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا، یعنی آج یزیدی فوج اور حسینی فوج کے درمیان معرکہ حق و باطل ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کی خاطر شہادت قبول کر لیں گے۔ بقول شاعر وہ دن اور وہ صبح اتنی عجیب تھی کہ سورج شدید سرخ تھا، جیسے کہ میدان کربلا کے المناک واقعہ کی وجہ سے یہ بھی چہرے پر خون مل کے نکلا ہے۔ دوسرے بند میں میر انیس نہر القمہ جس پر یزیدی فوج نے قبضہ کر کے اہل بیت کا پانی بند کر رکھا تھا، اس کی حالت زار بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نہر القمہ اپنے اندر شدید شرمندہ تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کام نہیں آ پا رہی ہوں۔ نہر القمہ جو دریائے فرات سے نکلتی تھی اور جو دریائے فرات میں بننے والے بلبلے بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ چونکہ اسٹوڈنٹس پانی پر بلبلوں کا بننا ایک قدرتی عمل ہے، لیکن شاعر نے باریک بینی سے کام لیتے ہوئے بلبلوں کو دریا کے رونے سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ بلبلہ گولائی میں آنسو جیسا ہوتا ہے، اور جس طرح انسان کے رونے سے آنکھ میں آنسو ابھرتا ہے، اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ دریا کے رونے سے اس کے اوپر آنسوؤں جیسے بلبلے بن رہے تھے۔ اس بند کے تیسرے شعر میں شاعر نے ایک اور قدرتی عمل کو شاعرانہ رنگ دیا ہے۔ چونکہ دریا کی لہریں ہمیشہ کناروں سے ہی ٹکراتی ہیں، لیکن بقول میر انیس دریائے فرات کی لہریں دکھ کے مارے کناروں سے اپنا سر ٹکرا کر پھوڑ رہی تھیں کہ ہمارا پانی ان سپاہیوں کے کسی کام نہیں آ رہا جو حق کی جنگ یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس آخری بند جو ہوتا ہے یا آخری شعر ہوتا ہے وہ کسی بھی نظم کا نچوڑ یا خلاصہ ہوتا ہے، یعنی شاعر جو کہنا چاہتا ہے وہ اصل بات اس میں ساری کہہ دیتا ہے۔ تو اس نظم کے آخری بند میں شاعر نے تمام اشعار کا رخ واقعہ کربلا کی طرف موڑ کر یہ بیان کیا ہے کہ اس دن اہل کوفہ شرمندہ نہیں تھے، بلکہ قدرت کی تخلیقات یعنی
سورج، نہر القمہ، دریائے فرات اور اس کی لہریں سب دکھ میں تھیں اور شرمندہ تھیں کہ ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام نہیں آ پا رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اسٹوڈنٹ، اگر کسی طرح کا کوئی سوال ہو، جو کوئی چیز آپ کو نہ سمجھ آئی ہو یا کسی چیز کی آپ کو وضاحت چاہیے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔